مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر کے فیس بک کے اوپر میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے. پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں, کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں, کچھ جانا بھی نہیں, اس کو لگا کہ یہ غیر مسلم مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یہ پھٹاپٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے, اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے, یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے. پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں, کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے, آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے, پھر تصویر مانگتا ہے, پھر کال پر باتیں کرتا ہے, پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے, پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے, پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے. جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے, اور جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے, اس کو بلیک میل کرتا ہے, اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے, اس کو مرتد نہ بنا دے, تب تک اس کو نہیں چھوڑتا ہے. آپ یقین کریں گے میرے بھائیو, ایسے بھی کیس آئے ہیں. لڑکی مسلمان تھی, اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی, اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا, زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا, اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں, رسول کو گالیاں دلوائی ہیں, قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں. ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. یہ حالات ہیں اس وقت ہماری قوم کے. سوال یہ ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں, اس کا ریزن کیا ہے, کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا پڑے گا. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو تم عشق سمجھتی ہو, محبت سمجھتی ہو, وہ ہوس ہے, وہ اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں ہے. اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے, جو بیوی شوہر سے کرتی ہے, شوہر بیوی سے کرتا ہے, جو حلال محبت ہے, جو جائز محبت ہے, جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی, شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. یہ سچی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے. میری بہنوں, آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے, اپنے نکاح کا انتظار کیجئے, کوشش کیجئے, والدین کو سمجھائیے, دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں, اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے. عشق اور محبت کے بخار سے آپ باہر نکلیں. اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا, یہ جو فیشن چلا ہے, ایک لڑکی کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا. میرے بھائی, یہ زناکاری کا راستہ ہے, یہ بدکاری کا راستہ ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں مولوی صاحب, ہم تو صرف بات کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں کرتے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے نہیں, اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو, وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو, اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے. واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں, وہاں بھی تیسرا شیطان ہے. فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں, وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے. میری بہنوں, کوئی بھائی نہیں ہوتا. فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں. میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ,
اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے۔ اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے، ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے۔ اسلام میں تیسرا کوئی بھائی نہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو۔ ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا، تم جوان ہو چکی ہو، اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ یہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیوں۔ اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے، دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور ہمارے انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹ اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آپ کسی کی بھابھی ہیں اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے، بیچ میں ایک لمٹ رکھیے، اس کو کراس مت کرنے دیجئے۔ اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے، بات چیت کی ایک حد بنائیے، اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرا مجھ سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں۔ آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا دوپٹہ جیسے چاہے ویسے رکھ لے۔ اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جہاں تہاں تم اپنا دوپٹہ رکھ لو۔ اسلام نے، قرآن نے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہیں بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہیں دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں۔ شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی، شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا، اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے۔ تم کڑک انداز میں بات کرو، تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو، تم سخت انداز میں بات کرو، اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو، گالی گلوچ سے بدتمیزی سے بات مت کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپناؤ، اپنے لباس کو اسلامی لباس بناؤ۔ آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، ایسی ساڑیاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں، ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریر جھلکتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹ نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ یہ بےہودگی، یہ بدتمیزی، یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی،
اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو. اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے, اس کو پورا ڈریس پہناؤ. جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے, تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے, 20 سال کی ہو جائے, تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے. اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیو 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے گی. اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے. وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں, ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانکنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے, لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے, مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے. اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو. ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے, اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو, اپنے بھائی کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پہلی چیز ہے عشق اور پیار کا چکر. دوسری چیز, والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی. آج یہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا, لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے, رسول کا مقام کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا. میری پیاری بہنوں, آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک, انٹر تک, گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو, لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم, وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم, پاکی کے بارے میں نہیں معلوم, ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم. او میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے. تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے. اتنی تعلیم تو دو, اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے, مغفرت کی دعا کر سکے. ارے کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے. میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو. اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں, آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے, اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے. مولوی صاحب, ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی, جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا, جلسہ کرانا مجبوری ہے. جلسے برے نہیں ہیں, جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار لیا جائے جلسے برے نہیں ہیں, مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی, اتنا خطرناک دور چل رہا ہے, فتنوں کا دور چل رہا ہے, آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے, ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے, اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی, آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی, بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی, اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گی. میرے بھائیوں, یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں, عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں. آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی ہے جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے, جو کل تک
اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے. اسی بہار کی سرزمین کے, گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے. کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں تم اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو, کبھی ہماری مسجد پر بھیجو, اس کا رزلٹ ہم 9 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے. اتنی گندی, اتنی بیہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا. آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے نہیں حالات بہت خراب ہیں, اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے, اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے. آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں, لڑکیاں ان اداروں سے پڑھی ہیں, فارغ ہیں. ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں گاؤں میں کرائیے, گھر گھر میں کرائیے. 15 دن پر ایک مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی, عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے, کچھ حدیث کی باتیں بتا دے, کچھ مسئلے مسائل بتا دے. یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی. آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا, ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی, لڑکیوں کے مرتد ہونے کی تیسری وجہ, موبائل کا بیجا استعمال. میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے, موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے, مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیے. رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے, کیوں آن لائن ہے بھائی؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کر رہی ہے؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے. ماں کو پتا ہے, باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے, میرا بیٹا بات کر رہا ہے, مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو. اگر ہر آدمی یہی سوچ لے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی نا. کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے, اپنی بیٹی کو تو بچائے, اپنے بیٹے کو تو بچائے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے, تو ہر باپ یہ بھی سن لے, ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت, جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے. جنت حرام ہے. اس ماں کے لیے جنت حرام ہے جس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی. اپنی بیٹی کی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے, گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے, باپ کو کوئی فکر نہیں ہے, ماں کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, آپ تربیت کیجئے, آپ توجہ دیجئے, اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, انسٹاگرام پر ID بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو, واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں. معاف کیجئے, آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات ہیں, آپ بیانات سن لیجئے. کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے, کوئی حدیث یاد کر لیجئے, کوئی دعا یاد کر لیجئے, لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں. یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے. اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا, آپ کی عزت خراب کر دے گا, آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں. ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں. ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے. جب ماں خود پردہ دار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردہ دار ہوگی, لیکن جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹی کو کیا حیا کا سبق سکھائے گی؟ جب باپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی. بچوں کی بہتری چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ آج لوگ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, جائیداد خریدتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے, بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صرف ایک کام. اگر اپنی اولاد کا بھوشیہ چاہتے ہو, اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو, ایک کام کر لو. آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے, بس ایک کام کر لو. کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنا لو.
اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائی. میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ہم نیک بن گئے ہماری آنے والی اولاد اللہ اس کی حفاظت کرے گا. قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. دونوں جا رہے تھے, ایک گاؤں سے گزر ہوا. گاؤں والے بڑے بخیل تھے, گاؤں والے بڑے کنجوس تھے. دونوں کو بھوک لگی تھی, کھانا مانگا, گاؤں میں کسی نے کھانا نہیں دیا. دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر باڈی بلڈر آدمی تھے, کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. میرے وہ نوجوان جو گٹکھا کھاتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, شراب کے عادی ہیں, ڈرگس کے عادی ہیں, یاد رکھیں وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. جو گٹکھا کا عادی ہے کل وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا, اپنی بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا, ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا, سماج کا ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. گٹکھے کھا کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو, نشے کا عادی بنا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو, اپنے مال کو اور اپنے شریر کو برباد مت کرو میرے بھائی. حضرت خضر کی طرح باڈی بلڈر بنو, حضرت موسیٰ کی طرح باڈی بلڈر بنو. حضرت خضر نے اکیلے وہ دیوار ٹھیک کر دی. جب وہ دیوار ٹھیک کر دی تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ یہ تو بڑے کنجوس لوگ تھے, انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی, آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. تو حضرت خضر نے اس کا جواب دیا, کہا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا. اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا, باپ مر چکا تھا, لیکن اولاد کے خزانے کی حفاظت اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا, اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں. میرے بھائیوں, آپ کی زمین, آپ کی جائیداد سیف رہے گی, آپ کے بچوں کے کام آئے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بن جائیں, نمازی بن جائیں, دیندار بن جائیں. آئیے رات کا آخری وقت ہے, اللہ سے ہم دعا کریں.